پرواسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، جو ہمارا پہلا سوال ہے جو بارہا فی الحال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے؟ الجواب بعون الوہاب، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ شہاب بھائی کیرلا انڈیا سے 2022 میں ابھی نکل گئے ہیں، یعنی 2022 کے حج کے بعد وہ نکل گئے ہیں۔ 2023 کے حج میں انشاءاللہ وہ شریک ہونے والے ہیں۔ کیرلا سے ایران، عراق اور کویت ہوتے ہوئے وہ مکہ میں داخل ہوں گے، اور لگ بھگ جو دوری ہے کیرلا انڈیا سے لے کر مکہ تک 8640 کلومیٹر دور ہے یہ۔ اب اس سلسلے میں میڈیا پر تو بہت چل رہا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں حرام ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں جائز ہے، دونوں طرف سے لوگ پائے جا رہے ہیں اور اس پر بحث کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا، ایک سوال ہے۔ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ سوال ہے۔ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ سوال ہے۔ پھر اسی طرح افضل ہے کہ غیر افضل ہے، بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، وہ سوال ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس کا حج نہیں ہوگا، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اس لیے گاہے بگاہے اس کی ویڈیو آ رہی ہے، فوٹوز وغیرہ آ رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں ہم اور آپ، سوشل میڈیا پر ہے۔ جہاں تک نیت کا مسئلہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، صحیح بخاری کتاب بدل الوحی حدیث نمبر 1 کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی جو اس نے نیت کی ہے۔ اب اس کی نیت کیا ہے اللہ کو معلوم۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو ایسا حج نہیں کرنا چاہیے، ان کا حج نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حکم لگا دیا، حرام ہے، مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ اور 2-3 حدیثیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے سنن الترمذی کتاب النذور والایمان حدیث نمبر 1537، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بوڑھے آدمی کے پاس سے، یتحادی بین ابنیہ، کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال ھذا، یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نظر ان یمشی، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ چلتا رہے گا، پیدل چلے گا، اب اس کو کہیں جانا ہے، پیدل چل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لغنی ان تعذیب ھذا نفسہ، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس آدمی سے کہ وہ اپنی جان کو عذاب میں ڈال رہا ہے، تکلیف میں ڈال رہا ہے، اللہ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائے اور سوار ہو کے چلے، پیدل نہ جائے، کیونکہ وہ خود پیدل چل رہا ہے، پریشان ہے، دوسرے جو اس کے سہارے چل رہے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ خود پریشان ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو ایسا ہے جہاں جہاں سے لوگ جاتے ہیں اور کئی مہینے لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتا ہے، تو ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں، سفر کیسا ہوگا، بارش کا موسم کیسا ہوگا، یا ٹھنڈی کا موسم کیا رہے گا، گرمی کا کیا رہے گا، کس حالت میں وہ سفر کرے گا، کتنی پریشانی ہوگی، بیمار پڑ گیا تو کیا ہوگا، دوا دارو کا کیسے لے گا، راستے میں کیا ہوگا، کہاں سوئے گا، کہاں کھائے گا، کہاں پیے گا، پھر بارڈر کا بھی مسئلہ ہے، کراسنگ کا کیا ہوگا، کیسے وہ جائے گا۔ ویسے شہاب صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نوجوان ہے الحمدللہ، اور وہ کئی مرتبہ پریکٹس بھی کر چکے ہیں، یعنی رننگ کی پریکٹس کر رہے ہیں، نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سفر میں ہے، اکیلے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا، ویزے کا مسئلہ ہے، کیا ہوگا، اور پیدل ہی چل رہے ہیں، کب کیا ہوگا، تو یہ تو ڈر لگا ہوا ہے ہی لوگوں کو۔ اسی طریقے سے ایک دلیل اور وہ لوگ دیتے ہیں کہ پیدل حج نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت نے نظر مانی ہے کہ پیدل ہی مکہ جائے گی، بیت اللہ جائے گی، پیدل ہی جائے گی۔ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لغنی عن مشیھا مروھا فلترکب، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ پیدل مکہ جائے، کہا کہ حکم دو کہ وہ سواری پر سوار ہو جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، جن لوگوں نے کہا کہ پیدل نہیں جانا چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو منع کیا ہے، لیکن جو لوگ بولتے ہیں کہ جا سکتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نظر مانی اس لیے منع کیا۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں جن لوگوں کا کہنا ہے کہ پیدل نہیں کرنا چاہیے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے نظر مانی، سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 3304، ان اختی نظرت ان تمشی الی البیت، وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی، منت مانی کہ بیت اللہ شریف پیدل ہی جائے گی، وہاں تک پیدل پہنچے گی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یصنع بمشی اختک الی البیت شیئا، پیدل جانے پر اللہ تمہاری بہن کو کوئی ثواب نہیں دے گا۔ تو اب یہاں بھی وہی نظر ماننے کا مسئلہ ہے، تو لیکن لوگ کیا بولتے ہیں کہ پیدل مکہ جانے سے اللہ ثواب ہی نہیں دے گا، تو وہ پیدل کاہے کو جا رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ ایک معنوں میں انہوں نے اپنے اوپر یہ کیوں لازم کیا کہ وہ پیدل ہی جائیں گے؟ ہاں صحیح بات ہے، جی ہاں، اگر وہ جو بھی میسر ہے سواری اس سے جا سکتے تھے آرام سے، اور اس زمانے میں تو اونٹ تھا، گھوڑے بھی تھے، اور آج بھی اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، سب ہیں، اور آج تو اللہ تعالیٰ نے فلائٹ کا انتظام رکھا ہے، پھر اسی طرح سے سمندری جہاز بھی ہے، آپ اس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں نہیں جانا چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا جاتا دو چیز میں سے، تو آپ آسان چیز کو اختیار کرتے، چنتے تھے۔ جیسے حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6126، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملے میں چننے کے لیے کہا گیا کہ آپ چنیں، اختیار کریں، تو آپ آسان اختیار کرتے، آسان کو چن لیتے۔ تو فلائٹ سے جائیں گے 2.5-3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، آسانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، وہ رات کی نماز پڑھتی تھی اور طاقت نہیں ہے، پھر بھی پڑھی جا رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 43، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو تھکان نہیں ہوگی، تم کو تھکان ہو جائے گی، علیکم ما تطیقون، اتنا ہی کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدل چلنا تو حج کے لیے ہے، تو کیا پیدل دوسری جگہ چلتے ہیں کیا؟ مارکیٹ پیدل جاتے ہیں کیا؟ اپنے شہر میں پیدل گھومتے ہیں کیا؟ یعنی انہیں اگر کسی جگہ جانے کی ضرورت پڑی تو کیا پیدل وہ جاتے ہیں کیا؟ پیدل تو نہیں جاتے ہیں، تو صرف حج ہی کے لیے کہے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے کہ ہمارا نام آ جائے گا، اگر ایسا ہے تو مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے لوگ منع کرتے ہیں، کیونکہ راستے میں کیا ہو جائے گا، کبھی آندھی ہے، طوفان ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، پیشاب ہے، پیخانہ ہے، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ تو پریشانی کاہے کو وہ مول لے رہا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، یعنی پیدل حج کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے اندر کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو پیدل کا جواز مل سکتا ہے، یعنی آدمی پیدل بھی حج کر سکتا ہے اور جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں اور تکلیف میں نہ ڈالے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب العمرہ حدیث نمبر 1787، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فخرجی الی التنعیم فاہلی ثم اتینا بمکان کذا ولکنہا علی قدر نفقتک او نصبک۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھی، اور ان کا جو ہے حج والا طواف نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ حیض سے ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد تنیم کے پاس چلی جاؤ اور وہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھ لو اور فلاں جگہ پہ آ کے مل لینا۔ آگے جو ہے وَلَكِنَّهَا عَلَىٰ قَدْرِ نَفَقَتِكَ اور نَصَبِكَ، لیکن محنت کے مطابق اور خرچ کے مطابق ہی ثواب ملے گا۔ تو یہاں دیکھیے آپ، محنت تو پیدل چلنے میں زیادہ محنت ہے، پیدل چلنے میں زیادہ محنت ہے اور زیادہ خرچ ہے، تو کچھ لوگ اس حدیث کو یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ پیدل چل سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کچھ لوگوں کے حساب سے کہ اگر پیدل چلیں گے تو زیادہ تکلیف ہوگی اور خرچ بھی زیادہ لگے گا، محنت بھی زیادہ ہوگی، تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، تو یہ جواز کی صورت نکال سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیں ذرا ان لوگوں کو کہ جو قرآن سے دلیل بھی پکڑتے ہیں، جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں میں حج کا منادی کرا دیجئے کہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں، پیدل آئیں اور لاغر اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں اور دور دراز سے آئیں۔ تو رجالن کا لفظ آیا پیدل، تو گویا حج کے لیے پیدل جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ پیدل جا سکتے ہیں اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ نے پہلے کس کا لفظ استعمال کیا، رجالن کا، تو گویا کہ رجالن پیدل چلنا ثابت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں، نزدیک سے پیدل جا سکتے، دور سے پیدل نہیں جا سکتے،
تو قرآن میں تو ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. تو یہی ہوگا کہ پیدل کا جواز ہو سکتا ہے, یہ جائز ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اسی کی تفسیر میں, یاتو کا رجالم ولا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق قد یستدل بهذه الآیہ من ذهب من العلماء الى ان الحج, کہ حج جو ہے پیدل اس کے بارے میں ہے, علماء نے اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے. اللہ نے پہلے پیدل کا لفظ ذکر کیا رجالن, تو گویا کہ یہ جائز ہے. امام نووی رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے پیدل سفر کرنے کو اچھا حج کہا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ پیدل حج کرنا یہ افضل ہے, اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو حدیث ہے کہ زیادہ خرچ اور زیادہ محنت پر ثواب ملے گا, جو صحیح بخاری کی کتاب العمرہ میں حدیث نمبر 1787, تو اس سے دلیل پکڑی ہے. اسی طریقے سے اسحاق بن راہوے وہ کہتے ہیں المشی افضل لما فیہ من التعب, فتح الباری لابن حجر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380, کہ پیدل حج کرنا یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں تھکان ہے. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں, صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1218, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. کتنے لوگ تھے؟ کچھ لوگوں نے کہا 90,000, کچھ لوگوں نے کہا 1,20,000, کچھ لوگوں نے کہا 1,30,000 یا 1,24,000, الگ الگ اقوال لوگ بیان کرتے ہیں. یعنی لاکھ کے اوپر تو ہے ہی. سبحان اللہ جی. تو جب لاکھ کے اوپر ہے تو کیا لاکھوں کے لاکھوں سواری پر تھے؟ یہ سوال ہے. تو وہ خود کیا کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نظر تو الی مد بصری بین یدیہ من راکب و ماشن, کہ میں نے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھا, یعنی لوگ بہت ہیں. میں نے دیکھا جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے, اپنے دائیں دیکھا, اپنے آگے دیکھا, سواری پر بھی ہیں, وہ ماشن, اور پیدل بھی چل رہے ہیں. تو گویا کہ پیدل سفر کے ہے اور حج کے لیے پیدل جا سکتے, یہ دلیل ہے. پھر آگے کہتے ہیں وہ ان یمین ہی مثل ذالک, اور میں نے دائیں بھی دیکھا ایسے ہی لوگ جا رہے ہیں. وہ ان یساری ہی مثل ذالک, اور میں نے بائیں بھی دیکھا لوگ پیدل ہی چل رہے ہیں اور سواری پر بھی سوار ہیں. پھر آگے کہا ومن خلف ہی مثل ذالک, میں اپنے پیچھے بھی دیکھا سواری پر بھی سوار ہیں اور پیدل بھی چل رہے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ پیدل بھی حج کر سکتے اور حج کے لیے جا سکتے. اب ایک مسئلہ اور ہے, حج کے لیے جانا اور حج کے ارکان ادا کرنا. تو حج کے ارکان ادا کرنا پیدل وہ زیادہ اچھا ہے, افضل ہے. ورنہ آپ طواف کیسے کیجیے گا؟ کیا سب لوگ گاڑی لے کر گھس جائیں گے؟ کیسے گھسیں گے اس میں؟ تو وہ تو پیدل ہی کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانے کے لیے سواری پر بھی آپ نے طواف کیا ہے, لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب یہ مہربل نہیں, وہ سب نہیں, اور واقعی سواری پر ہی ہوتا تھا اور جواز کی صورت ہے. لیکن آج کوئی بولے گا کہ نہیں ایسا میں کرتا ہوں کہ میں اپنی اونٹنی لے کے ابھی گھس جاؤں گا مسجد حرام میں, چلے گا؟ نہیں چلے. یا پھر میں اپنی گاڑی لے کے گھس جاتا ہوں, نہیں چلے گا. موٹر سائیکل لے کے گھس جاتا ہوں, تو کیسے چلے گا بھائی؟ یہ ہے مسئلہ. امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہ جواز الحج راکبا و ماشیا, کہ اس حدیث کے اندر حج کا جواز ہے سوار ہو کر بھی اور پیدل چل کے بھی. لیکن اب دوسرے لوگ کیا بولیں گے, پیدل چل کے مطلب ارکان ادا کرنا. لیکن ان لوگوں نے کیا لیا, جہاں سے بھی آؤ پیدل چل کے بھی مکہ پہنچ سکتے. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ پیدل حج کے لیے جا سکتے ہیں. فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379 طبع سلفیہ, ما فاتنی شیء اشد علی اللہ اکون حججت ماشیا, یہ قول ہے ان کا کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو مجھ کو تکلیف دے, یعنی مجھے پچھتاوا ہو, لیکن ایک چیز ہے کہ میں پیدل حج نہ کر سکا, اس کا پچھتاوا مجھے ہے, افسوس ہے. پیدل حج کر لیتا تو اچھا تھا. اب دیکھیے صحابی رسول مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل حج کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حج کے لیے پیدل جا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27, کہ آپ
لوگوں کو بلائیے حج کے لیے، لوگ پیدل اور سواری پر دور دراز سے آئیں گے۔ تو پہلے پیدل کا لفظ آیا تو پیدل تو میں نے کیا نہیں، اسی کا مجھے پچھتاوا ہے۔ تو گویا کہ پیدل حج کا جواز ہے، اس کی صورت نکل سکتی ہے۔ تو وہ خود کہتے ہیں فَبَدَأَ بِالرِّجَالِ قَبْلَ الرُّكْبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدل والے کا پہلے ذکر کیا نام رجالن، اس کے بعد سواری والے کا ذکر کیا۔ تو گویا کہ حج کے لیے پیدل جانا اس کا جواز ہے، اس کی صورت نکلتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیدل حج کے لیے جا سکتے، وہ مجاہد کا ایک قول ذکر کرتے ہیں رحمہ اللہ، ان کا کانوا لا یرکبون، پہلے لوگ سواری پر حج کے لیے نہیں آتے تھے، پیدل ہی آتے تھے پہلے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27، کہ آپ لوگوں کو حکم دے دیجئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا حج کے لیے، تاکہ لوگ پیدل بھی آئیں اور سواری پر بھی سوار ہو کر آئیں۔ تو پہلے لوگ تو صرف پیدل ہی حج کرتے تھے، سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے پیدل ہی کیا ہے۔ لوگ ایسے دلیل دیتے، بھائی اس زمانے میں موٹر سائیکل نہیں تھی، سائیکل نہیں تھی، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، دوسری سواریاں تھیں، دوسری سواریاں تھی، فلائٹ نہیں تھے، پانی کے جہاز نہیں تھے۔ ہاں لیکن مسئلہ یہ کہ وہ لوگ تو حج کے لیے آئے تو دوسرے کام کے لیے بھی پیدل جاتے تھے، تو بولتے کہ نہیں، پہلے کے لوگ سواری پر سوار نہیں ہوتے، تو اللہ نے دونوں کام کا حکم دیا، اس لیے پیدل بھی حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 25 حج کیا ہے اور پیدل ہی کیا ہے۔ تعلیق من تلخیص الذہبی حدیث نمبر 4788، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پیدل حج کیا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، مسائل امام احمد روایہ ابن عبداللہ 912 طبع المکتب الاسلامی، ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا میں نے 5 حج کیا ہے، اس میں سے 2 سوار ہو کر اور 3 پیدل کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہی ہے کہ کیا بغداد سے مکہ پیدل ہی گئے ہیں، ہاں، یا پھر وہاں پر جو ارکان کو ادا کیے؟ کرنے کے ہاں تو ارکان کو تو پیدل ہی ادا کرنا اچھا ہے، لیکن جو لوگ دلیل دیتے کہ نہیں وہ یہاں سے پیدل آنا، وہ وہاں سے مراد لیتے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا نہیں کہ ارکان کو ادا کیا، اس لیے لوگوں کی ایسی دلیل ہے۔ اب سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے پیدل جانا اہم ہے یا سواری پر جانا افضل ہے؟ دونوں میں افضل کیا ہے؟ جواز کی صورت نکلتی ہے کہ بھائی پیدل حج کے لیے جایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں جانا حرام ہے تو نہیں بول سکتا ہو۔ لیکن کیا افضل ہے؟ جیسے کچھ لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، اتنے مہینے لگا رہے ہیں، اتنے دن لگا رہے ہیں، تکلیف میں ڈال رہے ہیں، تو یہ افضل کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو جمہور کے نزدیک ہے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380، الرکوب افضل لفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سواری پر سوار ہونا اور سوار کے ذریعے جانا اور وہاں تک پہنچنا یہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے تھے، مدینہ سے آپ گئے تھے۔ اگر پیدل ہی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے مکہ تک پیدل جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک طواف جو کیا ہے وہ بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب خلاصہ یہی نکلا کہ اگر کوئی آدمی پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں جائز ہے، لیکن بہتر ہے اس کے لیے کہ افضل کام کرے۔ اللہ نے سواری کا ساجن دیا ہے، وہ آرام سے جائے، 3 گھنٹے میں پہنچ جائے گا فلائٹ سے، لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی چیز کو پسند کرتے تھے۔ تو پورا خلاصہ یہی ہوا کہ اس سلسلے میں افراط اور تفریط جو پائی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں۔ کچھ لوگ سیدھا بولتے تھے حرام، کچھ لوگ بولتے نہیں جائز، اس لیے کہیں کہیں آپ دیکھیے گا پھول کی مالا بھی ان کو پہنا رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ تو یہ سب ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو بھائی سے ہماری بھی یہ ریکویسٹ رہے گی، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، اللہ نے جو سہولت دی ہے، جو نعمت دی ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھائے، استعمال کرے اور آرام سے مکہ پہنچ جائے۔ اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کے حج کو قبول فرما لے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، یہاں پر ایک 2-3 بات ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ایک تو کسی کی مجبوری ہے پیدل حج کرنا، یعنی اس کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس سہولت نہیں ہے،
لیکن جس کے پاس سہولت موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہے کہ نہیں میں پیدل ہی کروں گا، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ ہاں نہیں بالکل صحیح بولا، کیونکہ سواری رہتے ہوئے بھی نہیں ہم پیدل ہی کریں گے، ایسا آپ کیوں اپنے اوپر لازم کر لے رہے ہیں؟ نہیں، اگر یہ کہے کہ سواری موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ بولے کہ نہیں میں پیدل ہی کروں گا، تو گویا کہ ایک نظر کی صورت ہو گئی، جی ہاں، اور نظر کی صورت وہ درست صحیح نہیں ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر ثابت ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے نظر مانی کہ وہ پیدل ہی بیت اللہ جائے گی، مکہ جائے گی اور حج کرے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو ایک تو بات یہی ہو گئی کہ وہ نظر کی صورت ہو جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ جہاں پر ہی پہنچ رہے ہیں باقاعدہ طور پر پوسٹ کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ان کا استقبال کر رہے ہیں وغیرہ، ورنہ پہلے جو لوگ تمام حج کرتے تھے پیدل، تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان کے وہ اس طرح اپنے آپ کو سب کے سامنے ظاہر کرتے یا سب کو بتاتے میں فلاں جگہ ہوں، فلاں میں کام کر رہا ہوں، فلاں یہ۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اگر ان کی باتیں لکھی ہوئی نہیں رہتی تو آج ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ آج ان کی بات لکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ پیدل گئے ہیں، تبھی تو آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حج سے جب آگے تب لکھا ہوگا یا کسی دوسرے نے سن کر لکھا ہوگا، تو اس زمانے کا جیسا میڈیا رہا ہوگا تو وہ لوگوں کو پتہ تو چلا ہے جیسے آج ہم کو پتہ چلا ہے۔ تو اب ان کی نیت کیا ہے کہ یہ جو ڈال رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، یا لوگوں کو پتہ چلے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کریں گے تو لوگوں میں حج کے لیے ابھار پیدا ہوگا، لوگ نکلیں گے حج کے لیے اور جائیں گے ایسا، لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس طاقت ہی نہیں تو حج جو ہے اسلام کے 5 رکنوں میں سے 5 پلر میں سے ایک پلر ہے، لیکن کب ہے؟ جب طاقت ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 97۔ اگر بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے طاقت ہے تو طاقت میں کیا؟ زادرہ اور سواری۔ بہت علماء نے اس کا ذکر کیا، علماء نے کہا سواری۔ اگر ایسا مسئلہ رہے کہ پیدل ہی ہے تو طاقت میں آتا ہی نہیں، یعنی اس میں سواری کا لفظ نہیں آتا، ہر آدمی چلا جاتا، لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اپنے آپ کو جان جوخم میں ڈالنا ہے۔ ایسا ڈیسیزن کس لیے لیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جواز کی صورت تو نکل سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا حج نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، یہ دلیلوں کی روشنی میں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین اکرام، سابقہ زمانوں میں باقاعدہ طور پر بہت سارے لوگ حج کو پیدل ہی جایا کرتے تھے، یہ ان کی مجبوری تھی، وہاں پر اس وقت سہولت نہیں تھی، تو لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے کسی کے ساتھ تو یہ انشاءاللہ جائز ہوگا۔ البتہ کوئی نظر مانگ لے اور اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لے کہ میں پیدل ہی کروں گا، تو یہ بات جیسا کہ شیخ محترم نے ہمارے سامنے احادیث رکھی ہیں وہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔